تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے لکھنے کی صلاحیت ہے یا کوئی بھی تخلیقی صلاحیت ہے وہ بلٹ ان ہوتی ہے، خدا داد ہوتی ہے، یا اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں لکھنا ہے تو ہم کیسے لکھیں یا کیا کریں، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ خدا داد ہوتی ہے، اچھا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اندر. صحیح. ہو سکتا ہے کہ پوچھنے سے اور پوائنٹ سے بھی لکھنا شروع کر دیتے ہوں کچھ لوگ، لیکن ان میں جذبہ ہوتا ہوگا ہاں، لکھنے کا اور وہ محنت کرتے ہوں گے. لیکن جو میرا خیال ہے کہ خدا داد ہوتی ہے صلاحیت. ہاں، ماحول اس کو جلا بخشتا ہے، صحیح، اس سے وہ بڑھتی ہے. بڑھتی ہے. جیسے تھوڑا سا کچھ ہوگا مجھ میں، لیکن جب میں اپنے گھر کا ماحول دیکھتی تھی، شاعری سنی جا رہی ہے، پھر ہمارے دادا باقاعدہ ایک دن ہمارے سب بچوں کو کوئی ایک موضوع دیتے تھے کہ اب اس پہ لکھو. اچھا. اب چاہے وہ آلو مٹر گوبھی ہم صاحب تم دھوبی والے شعر ہوں لیکن ہاں گجرے، میں یہ کہتی ہوں گجرے بالکل صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں گجرے کی جو اسٹوری ہے نا، میں نئی کینیڈا موو ہوئی تھی تقریباً 20 سال پہلے، اور میری ایک دو دوستیں بنی تھی اور ہم سب، تو وہ جو گجروں والا تھا نا، تو اس میں یہ ہوا کہ جب میں نے پڑھا تو مجھے ایک بڑی پرانی بات یاد آئی، اور وہ یہ یاد آئی کہ میں کینیڈا جب نئی گئی تھی، تقریباً 20 سال ہو گئے، تو میری 2 فرینڈس بنی تھیں، وہ ہمارے بلڈنگ میں ہی رہتے تھے. تو ایک دن ہم جمع ہوئے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ مرد حضرات جو ہے نا وہ ان چیزوں کو کس طرح سے لیتے ہیں. تو وہ ایک میری فرینڈ ہے، وہ کہنے لگی کہ میں نے فرمائش کر دی تھی، تو کہنے لگے اچھا. تو پھر کیا ہوا، ایک دن کہہ رہے ہیں وہ میں کل لے کر آیا تھا، تو وہ گاڑی میں پڑے ہوئے ہوں گے تو وہ نکال لو. کہنے لگی وہ مڑ چڑ کے بالکل ہو چکے تھے، تو وہ مجھے ایسی حالت میں ملے. تو دوسری نے پھر اپنی کہانی سنائی کہ ہاں میں نے فرمائش کر دی سگنل پہ. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے لیے، پھر انہوں نے گھر کی ساری خواتین کے لیے لیے، پھر وہ کہنے لگے وہ کام والی آتی ہے نا اس کے لیے بھی لے لو. تو یہ میں نے جو پڑھا تو وہ مجھے ان کا درد یاد آیا کہ یہ اتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اکثر خواتین یہ ذکر کرتی ہیں. ایون میں نے جو ہے نا کسی اور کی کتاب میں بھی اسی طرح کا پڑھا تھا، تو میں نے کہا اتنا سینسٹیو ایشو ہے اور سب کے دل کے بہت قریب ہے، اور آپ نے اس طرح لکھا. تو ایک اور سوال میں یہ کروں گی کہ گھر سے پھر آپ شادی کے بعد آپ کو لکھنے لکھانے میں کتنی سپورٹ حاصل رہی، اور آپ کے ہسبینڈ کا کیا کردار ہسبینڈ تھا؟ کا بہت بڑا کردار تھا. میرا خیال ہے کہ ہسبینڈ، میں نے جیسے بتایا نا کہ شروع ہی انہوں نے کروایا. اور جیسے یہ گجرے کی ابھی ہم نے بات کی، تو اس میں ایک بات رہ جاتی ہے جو اس کی آخری لائنز ہے نا، کہ شوہر چاہے گجرے نہ دلوائے، چاہے پھول نہ دلوائے، لیکن پھولوں کی طرح رکھے. یہ اہمیت ہوتی ہے، اہم ہوتا ہے. بالکل، پھولوں کی اہمیت نہیں ہوتی. تو میں کہتی ہوں یہ آخری لائنز گجرے کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے، جان ہے اس پورے. بالکل. تو اسی طرح لکھنے کے حوالے سے جیسا کہا کہ شروع اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا بھئی یہ لکھ لو، لکھا کرو، بھیجو. تو بہت سپورٹ تھی اس زمانے میں. ہمارا جو آرٹیکل بھیجنا آئی چندریگڑھ روڈ اخبار منزل، وہ بھی ایک کام ہوتا تھا، بہت بڑا کام ہے. صحیح بات. پوسٹ سے ہم بھیجتے نہیں تھے، اس کو پہنچاتے تھے. ہاں، اکثر ہوتا تھا کہ کسی کو بائک پہ پیٹرول کے پیسے دیے اور جاؤ، پھر یہ دے کے آؤ. کوئی آفس کے لڑکے جو اس طرف رہتے تھے، اس طرح پہنچانا، سپورٹ کرنا بہت، یعنی کہ شوہر کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ممکن. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک تو پہلا ووٹ گھر کا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اتنی باصلاحیت خواتین ہوتی ہیں نا، لیکن کبھی کبھی صرف ان کی صلاحیتوں کو یا ان کے پیشن کو اس لیے زنگ لگ جاتا ہے کہ ان کو سپورٹ زنگ بھی لگتا ہے. اور اگر گھر میں آپ کے سکون نہیں ہے نا، پھر آپ کی تخلیقی صلاحیتیں خود ہی دب جاتی ہیں. بہت بڑی بات ہے. اور یہ دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے. کہ مرد بھی اپنا کام یکسوئی سے نہیں کر سکتے جب تک وہ گھر سے سکون سے نہ جائیں. مردوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں. آپ نے شاعروں کا دیکھا ہی ہوگا، اگر گھریلو زندگی اچھی نہیں ہے تو وہ گھر نہیں جا رہے، محفلیں ہو رہی ہیں، باہر ہیں. خواتین یہ بھی نہیں کر سکتی، تو وہ اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ڈپریس ہو جاتی ہیں، اور ساری ان کی صلاحیتیں ختم ہی ہو جاتی ہیں. بالکل، بہت فرق پڑتا ہے گھر کے ماحول سے. چھوٹی سی کھڑکی آپ کے لیے کھلی رہے نا، بالکل، تازہ ہوا آتی رہے، دونوں کے لیے، دونوں کے لیے. دونوں کے مشغلے. یہ بات نہیں ہے صرف عورت، مرد کے لیے بھی، دونوں کے لیے. لیکن مردوں کے فرار کے راستے ہیں، خواتین کا فرار کا راستہ بھی نہیں ہے.
یہ فرق بڑی ہے پتے بس. کی بات کر رہی ہیں آپ. اور یہ بھی ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی بہت ہے. جی باہر آپ جائیں تو پھر بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ ہاں خواتین بھی اس طرح موو کر سکتی ہیں, نکل سکتی ہیں, دوستوں سے ملنا یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں اب ہوا ہے یہ اب ٹرینڈ آیا ہے اس 5-10 سال میں تھوڑا سا صحیح چینج کہہ آیا رہی ہے, ہیں. ورنہ اس سے پہلے نہیں تھا. پہلے جو یہ کہ خواتین کی جو بھی ایک وینٹ کرنے کی یا جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ قریبی گھریلو رشتے داروں تک محدود رہتی تھی, کہ آپ بیٹھ کے کسی کے گھر چلے گئے یا وہاں سے آ گئے, یا وہی ہے کہ ویکینڈ پہ. اس میں بھی سیاست بہت ہوتی تھی, اس میں بھی اب فرق آیا ہے 5-10 سال میں. اچھا, اس سے نا آپ کوئی پرسکون نہیں ہوتے, اس سے اور انتشار پھیل جاتا ہے جو ہوتا ہے نا. تو جیسے مجھے ایک بڑی وہ ہوتی ہے کہ میں کسی سے بھی بہت دیر تک فون پہ بات نہیں کر پاتی, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے مجھے پھر لگتا ہے کہ کنورزیشن دوسری طرف چلا جاتا ہے. ضرور تو جاتی ہے. اور پھر وہ مزیدار اسی لیے ہو جاتا ہے, گوسپ جب تک نہیں ہو تو کنورزیشن میں مزہ ہی نہیں آتا, ڈسکشن میں مزہ ہی نہیں آتا. تو اور یہ بھی ایک بات لگتی ہے کہ جو پورا معاشرہ ہے نا, اگر ہم اس کی بہتری چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے نا وہ گھر میں سکون ہونا چاہیے. گھر میں سکون ہو تو سب کچھ اچھا